رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے جب بلال کو اپنی چھوٹی بہن کا وائس نوٹ موصول ہوا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس کی بہن کو دفن کیے ہوئے پورے 3 دن گزر چکے تھے۔ پہلے تو اس نے سمجھا کسی نے مذاق کیا ہے، لیکن جیسے ہی اس نے وائس نوٹ چلایا اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ بھائی، مجھے یہاں سے نکالو، یہاں بہت اندھیرا ہے۔ آواز بالکل اس کی بہن عائشہ کی تھی، کمزور، روتی ہوئی، جیسے کسی بند جگہ سے آ رہی ہو۔ بلال کا سانس رک گیا۔ اس نے فوراً قبرستان کے چوکیدار کو فون کیا لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا۔ اگلے ہی لمحے ایک اور وائس نوٹ آیا۔ اس بار صرف زور زور سے سانس لینے کی آواز تھی، پھر اچانک مٹی پر ناخن رگڑنے جیسی آواز، اور پھر یہ لوگ مجھے دفنانے میں جلدی کر گئے۔ بلال پاگلوں کی طرح رات کے اندھیرے میں قبرستان پہنچ گیا۔ بارش شروع ہو چکی تھی، قبرستان بالکل سنسان تھا۔ جیسے ہی وہ عائشہ کی قبر کے قریب پہنچا، اس نے دیکھا قبر کی مٹی ہل رہی تھی۔ اس کا پورا جسم سوان ہو گیا۔ پھر اس کے فون پر آخری وائس نوٹ آیا، بھائی، میرے پیچھے مت دیکھنا۔ بلال نے ڈرتے ہوئے آہستہ سے سر گھمایا، اور اس لمحے قبر کے اندر سے عائشہ کے موبائل کی فلیش آن ہو گئی۔ لیکن اصل خوف ابھی باقی تھا، کیونکہ اگلی صبح قبر کھودی گئی تو اندر عائشہ کی لاش موجود تھی، اور اس کے دونوں ہاتھوں کے ناخن مکمل ٹوٹے ہوئے تھے۔ بلال ایک لمحے کے لیے وہاں کھڑا رہا، پھر گھٹنوں کے بل گر گیا۔ اس کی چیخ پورے قبرستان میں گونج گئی، اور قبرستان دوبارہ خاموش ہو گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لیکن اس واقعے کے بعد بلال کبھی نارمل نہیں رہا۔ وہ ہر رات وہی آوازیں سنتا تھا، کبھی روتی ہوئی آواز، کبھی سانس لینے کی۔ لیکن جب بھی وہ آنکھیں بند کرتا، اسے قبر کی مٹی ہلتی ہوئی نظر آتی۔ اور پھر ایک دن اس کے فون میں وہی پرانا وائس نوٹ خود بخود دوبارہ چل گیا، لیکن اس بار آواز اس کی نہیں تھی۔ وہ فوراً قبرستان کی طرف دوڑا، لیکن قبر اب بالکل صاف تھی، جیسے کبھی کھودی ہی نہ گئی ہو۔ اور اس دن کے بعد بلال کبھی دوبارہ نظر نہیں آیا۔